السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا۔ یہ آیت مبارکہ 177 نمبر 177 نمبر آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ آیت بر، نیکی کی آیت۔ اب اس سے پہلے اللہ نے ایمانیات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور کتابوں پر، فرشتوں کے اوپر۔ آگے حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ اب یہی ترتیب ہے نیکی کی۔ اس میں پہلی نیکی کا تصور کو بیان کیا ہے، دوسرے نمبر پر عقائد۔ کوئی سونے جیسا بھی بن کر آ جائے لیکن اس کی عقیدے کی پختگی نہیں ہے تو وہ آدمی ناکام ہے، خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ چاہے جائے کہ اس کو نہیں معلوم، چاہے جائے کہ اس کو پتہ نہیں چلا، چاہے جائے کہ وہ سکھوں کے گھر پیدا ہوا، ہندو کے گھر پیدا ہوا اور اسی حالت کے اندر مر گیا تو وہ فی النار ہے۔ عقیدے کی خرابی ایک بنیادی بات ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ پیٹ نازل کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عقیدے کی بنیاد، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو اکٹھا کیا جب ہماری روحوں کو اللہ نے بنایا، تخلیق کیا، تو اس وقت اللہ نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لے رکھا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم وہاں پر بلا قالوا، ہاں ہم سب نے یہ عہد کر کے آیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فآباہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو عقیدہ سب سے اہم، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، رسالتوں کے اوپر ایمان، یہ ہے عقائد۔ اب عقائد کے فوراً بعد اللہ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی عبادات کا تذکرہ نہیں، عقائد اور چیز ہے، عبادات اور چیز ہے۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ہے عقیدہ۔ اس میں پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک آئیڈیالوجی، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے۔ حقوق العباد کے بعد تھرڈ نمبر پر پھر عبادات کا تذکرہ کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اور نیکی کرنے کی بھی یہی ترتیب ہے۔ وآت المال علی حبہ، یہ حقوق العباد۔ اور تم اپنا مال علی حبہ، وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو، محبت رکھنے کے باوجود اپنا مال خرچ کرو، ذوی القربا، رشتہ داروں کے اندر۔ یہاں پر وآت المال علی حبہ کا دو تراجم ہیں جو محدثین نے کیے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے، عزیز ہے، وہ مال۔ اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ ہر آدمی سمجھتا ہے شاید، اور وہ عقیدے کی بات ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اپنی ذاتی جیب سے ماہانہ خرچ میں سے کچھ نہیں خرچ کرتا۔ یا تک کہ وہ کسی کو 2000 روپیہ بھی دے تو لکھ لیتا ہے زکوٰۃ ایڈ کر لو جی، 5000 روپیہ بھی دے تو اس کو زکوٰۃ میں ایڈ کر لو۔ بھائی زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہاری جیبوں پر اللہ کا حق ہے، تمہاری ماہانہ کی آمدن میں بھی اللہ کا حق ہے۔ اس میں سے دینا اصل ہے، محبت، اس مال سے محبت، وہ مال۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے، دوسرا ترجمہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا۔ مال خرچ کرنا اس رب کی محبت میں، اپنے رب کی محبت کی خاطر ہی لوگوں کے اندر مال کو خرچ کرنا۔ وآت المال علی حبہ، تم مال کو خرچ کرو اس کی محبت میں۔ ذوی القربا، پہلا حق رشتہ داروں کا، پہلا حق رشتہ داروں کا۔ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ مساجد میں، ویلفیئر سوسائٹیز میں
یا ویلفیئر فاؤنڈیشنز میں بہت ایکٹیو ہے، لیکن وہ بیچارے بھائی بھوکے مر رہے ہیں، اس کی بہنیں بھوکی مر رہی ہیں، اس کے رشتے دار بھوکے مر رہے ہیں، یا وہاں پر وہ خرچ نہیں کرتا۔ خرچ وہاں پر ہوتا ہے، کیا جاتا ہے جہاں پر فیم، مشہوری، نام، چار بندے سلوٹ سلام کرنے والے پتہ چلے کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، اور اپنے رشتے داروں میں کس نے گننا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ مال خرچ کرنا سب سے پہلے اپنے رشتے داروں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری خیر خواہی، کہ ہر انسان کے اندر ایک نا خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، سفاک سے سفاک آدمی۔ چنگیز خان کے بارے میں مشہور ہے کہ تو بڑا سفاک آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے وہ دیکھا کہ ایک بلی ہے اور اس نے وہ دودھ پلا رہا ہے، اور ایک پرندے ہیں جو اس نے پالے ہوئے ہیں، ان کو وہ دانا کھلا رہا ہے۔ اب یہ دانا کھلانا چاہے وہ جتنا بھی سفاک ہے، یہ اگر دل میں کچھ رحم ہوتا ہے تو بندہ ایسی کوئی نیکی کرتا ہے، تو رحم ہر بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے رحم اور خیر خواہی کا پہلا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے رشتے دار۔ بندے کے اندر کتنی آخری حد تک بھی اگر کوئی رحم نرمی پائی رہ گئی ہے، اس رحم کا بھی اصل حقدار رشتے دار ہے۔ پہلے حقدار، پہلی جو ان کی پوزیشن وہ حقدار رشتے دار، اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تم میں سے رشتے دار کی مدد کی، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ ایک مدد کرنے کا اجر، صدقہ دینے کا اجر، نیکی کرنے کا اجر، دوسرا رشتے دار کو نیکی کرنے کا اجر، دو اجر۔ رشتے دار کے ساتھ نیکی کرنے کے دو اجر ملتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو جائے، لمبی ہو جائے، اور اس کا رزق فراخ ہو جائے، دو اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، وہ نیکی کرے رشتے داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ بھلائی، تیری نرمی، تیری محبت، تیرے اچھے الفاظ اور نرم رویے کے پہلے حقدار تیرے رشتے دار ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے یہاں پر صرف مال پیسے کی بات نہیں ہے، بندے کے اندر کوئی بھی نیکی کا جذبہ ہے تو اس نیکی کا پہلا حقدار تیرے رشتے دار ہے۔ وہ رحم دلی کا جذبہ ہے، وہ مسکراہٹ کا جذبہ ہے، وہ نیک مشورہ دینے کا جذبہ ہے، کوئی جذبہ بھی ہے، اس جذبے کے پہلے حقدار ٹارگٹ رشتے دار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اس نے کہا اللہ کے رسول ایک دینار یا درہم میں مسجد میں خرچ کرتا ہوں، ایک درہم میں جہاد میں خرچ کرتا ہوں، ایک درہم میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، اور ایک درہم میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، ان میں سب سے افضل درہم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم نے اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلنا اور شوق کے ساتھ ان کی روزی اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا اجر عظیم ہے۔ حالانکہ مرد نے کرنی تو ہے اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پوری، فرض ہے اس کا، لیکن یہ وہ کر رہا ہے، اس پر اجر عظیم ہے۔ کون ہے جڑا اپنی کمائی جو کسی کو حصہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا، لیکن وہ اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، اپنے والدین کو دیتا ہے۔ یہ بہت بڑے پنیہ کا کام ہے، بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو مال خرچ کرنا پہلا سٹیپ ذوی القربا، رشتہ داروں، والیتامی، اور اب یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے عید کے دنوں میں، بڑی بڑی کمپنیوں کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جہاں پر کرتے ہیں تو وہ مطلب عید آ گئی ہے، اگر مثلا 10 کو سیلریاں دینی ہے تو عید 5 کو آ گئی ہے، تو وہ کہتا ہے عید تو بعد سیلریاں دیا گا۔ وہ بھائی جی کوئی یتیم ہے، کوئی اپنے بیچارے بچوں کو پال رہا ہے، کوئی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے محنت کر رہا ہے، اگر عید آ گئی ہے تو تم پہلے سیلریاں دے دو، اس میں تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ 10 دن بعد میں عید آتی ہے تو پہلے سیلریاں دے۔ اور کئی دفعہ مطلب یہاں پر تو اللہ رب العالمین نے یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور الٹا اس کو عین موقع کے اوپر کوئی مطلب اس کے ساتھ زیادتی کر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے یتیم کا وہ جو ایک دیوار بنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار بنا دی تھی، تو وہ کیا واقعہ ہے کہ اس کے بچے یتیم ہیں، یہ بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں،
اور ان کا مال اہل علاقہ اتنے سفاک ہے جنہوں نے سانو روٹی بھی نہیں دیتی، تو اس کا مال کھا جائیں گے۔ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ دیوار گرائیں گے، وراثت کی تقسیم کے وقت ان کو اپنا گھر گرانا پڑے گا، تو یہ جب گرائیں گے تو نیچے سے ان کے باپ کا خزانہ نکلے گا، یہ خوش ہو۔ یتیم کے مال کی حفاظت انبیاء کر کے گئے، نبی کر کے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے۔ تو والیتاما، یتیم لوگ، والمساکین، مسکین، مسکین جس کی آمدن کم ہے اور اس کے خرچ زیادہ ہے، مسکین اس کو بولتے ہیں کہ جس کے خرچے اس کی آمدن سے زیادہ، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، خرچے کم ہو گئے ہیں، تو آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، مہنگائی بہت ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو مسکین کے لیے بھی والمساکین، مسکین شخص تو جس کے اوپر اس کی ذمہ داری سے زیادہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کا اپنا ذاتی گھر ہے، اپنی ذاتی گاڑی ہے، اس کے باوجود اس کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اب بندہ یہ نہیں کہتا گڈی بھی رکھی پھردا ہے، کار بھی اپنا بیچے، نہیں، یہ دونوں اس کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، اس کے بغیر وہ اس سے بھی زیادہ محتاج ہو جائے گا۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کار اپنا اینے کروڑ دا، گڈی وہ کول اینے لاکھ دی ہے تے پھر بھی مانگدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ترکی گھوڑے کے اوپر بھی کوئی بیٹھ کر آئے اور مانگے تو تمہیں چاہیے کہ اگر تیرے پاس ہے تو تم اس کو دے دو، تمہیں نہیں پتا اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے۔ اب وہ اپنا ترکی گھوڑا بیچ دے اور پیدل ہو جائے اور وہ اور محتاج ہو جائے لوگوں کا، وہ کرایوں کے پیسے نہ پھر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو پٹرول ڈلوائے گا اپنی گاڑی میں تو اپنے کام کر لے گا، تو گاڑی بھی نہ رہے تو رینٹ پر گاڑی لینی پڑے، اس کے کام اس نوعیت کے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، بعض دفعہ گاڑی والا بھی مسکین ہو سکتا ہے، اپنی ذاتی گھر والا بھی مسکین ہو سکتا ہے۔ مسکین ہونا تو ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے، آنا اللہ کی طرف سے ایک آفت ہوتی ہے کہ ایک دم کسی کے حالات ایسے بدل جائے کہ کل تک وہ ٹھیک تھا لیکن اب اس کے حالات ماڑے ہیں، اب وہ اپنے گھر کا گزارا نہیں کر پا رہا، لیکن گاڑی بیچے گا تو زیادہ نقصان ہے، زیادہ اس کے اوپر بوجھ آئے گا محتاجی کا، تو وہ مسکین ہے۔ تو اس کو کچھ دینا اور وہ اس پہ پھر واپسی کا مطالبہ نہیں کرنا، پھر اس کو دینا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، مسافر آدمی کسی کی جیب کٹ گئی ہے، کچھ حادثہ ہو گیا ہے، اب تو کافی ساری آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، نرمیاں ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے لوگ گئے ہوتے ہیں تو وہاں پر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا پرس گر گیا ہے تو وہاں پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے۔ یا کوئی دور سفر کے اندر آیا، یہاں پر ہاسپٹلوں میں بیچارے آئے ہوتے ہیں، مطلب گنگا رام ہے یا سروس ہاسپٹل میں ان کے مریض داخل ہوتے ہیں، لیکن غریب علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، حالات ان کے ماڑے ہیں، تو وہ مانگنے آتے ہیں کہ ہمارا مریض داخل ہے، تو اگر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیں۔ یہ وابن السبیل، مسافر ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں بڑے شہروں میں علاج کروانے کے لیے، لیکن وہ علاج تو فری ہو رہا ہے لیکن روٹی پانی، روز 2 ٹائم کا کھانا کم از کم وہ نہیں کھا سکتے، تو ایسے لوگ ان میں شامل ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، والسائلین، اور مانگنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تم میں سے ناجائز اپنا صرف بینک بیلنس بڑھانے کے لیے پیسہ مانگا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر چمڑی نہیں رہنے دے گا، ماس نہیں رہنے دے گا، اس کی صرف پنجر ہوگا، ہڈیاں ہوں گی۔ سیلف رسپیکٹ کو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر کو کہا کندھا پکڑ کر کہ ہمیشہ تم اللہ سے ہی مانگنا، ایک پکی بات ہے مانگنے کے اعتبار سے۔ دیکھیں نا، جیسے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں مان جاتا ہے تو 3 دن تک میزبان کے لیے حکم ہے کہ اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے، اس کو کھانا کھلائے۔ 3 دن کے بعد اسلام کی تعلیمات ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں مہمان کی طرف، 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر نہیں رہنا چاہیے، نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، 3 دن تو بعد اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بس 3 دن کافی ہیں۔ ایسے پھر تعلیمات کا ڈائریکشن ہے کہ پہلے کس طرف پھر کس طرف۔ پہلے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ حتی الامکان اپنے خود کو مانگنے سے بچاؤ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم جنگل میں لکڑیاں کیوں نہیں اکٹھی کرتے، ان کو لاؤ مارکیٹ میں بیچو، مانگتے کیوں ہو؟ پھر وہ تھوڑے سے اس کے بعد درم و دینار تھے یا کچھ کوئی چیز تھی تو وہ اس سے کلہاڑی خرید کے لایا، دستہ نہیں تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جنگل میں اس کا دستہ لے کر آؤ، وہ لکڑی لے کر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی کلاڑی کے اندر دستہ گاڑا اور آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کر کے اس کے ہاتھ میں کلاڑی پکڑا دی۔
تو وہ بڑے عرصے بعد آیا، اس کے ہاتھ پر پٹل پڑے ہوئے، وہ جو پھول جاتے اس کے ہاتھ چلا چلا کر کلاڑی چھالے پائے جاتے نے چھالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھالوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، ہاتھ نال محنت کرنا نہ تے رب دا دوست ہے، ہاتھ سے محنت کرنے والا تو رب کا دوست ہے۔ تو کہتا آپ نے فرمایا بتاؤ کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ لایا ہوں، یعنی وہ اس پوزیشن سے آ گیا سی کہ گفٹ دے سکے، تحفہ دے سکے۔ تو پہلی بات ہے کہ مانگنے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں کا تسمہ، بوٹ کا تسمہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اتنی چھوٹی چیز ہے تسمہ، اگر تمہارا تسمہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا بھی نہیں کہتے ہوتے تھے کہ چھڑی گر گئی ہے تو کسی کو کہتے کہ چھڑی پکڑا دو، چھڑی بھی آپ خود پکڑتے۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ گھر میں جاتے ہیں تو بالکل ہی لمے ہی پی گئے، اس کو روٹی پانی ہر چیز بیڈ پر ہی چاہیے، بیوی نو مطلب کچن دے چکر لوائی جانے بار بار، بیٹی کو آپ اٹھ کر پی لو پانی، آپ کر لو تھوڑا سا کام۔ ہم نہیں کہتے کہ بہت زیادہ کرو، یعنی محتاجی سے خود کو بچانا، خود ہی بچانا اپنے آپ کو، چھوٹی چھوٹی محتاجی کا بھی عادی خود کو نہ بنائے، یہ لازم ہے، یہ ایسا کر لے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ سے ہی مانگے ہمیشہ، لیکن پھر بھی اگر کوئی مانگ لے، یہ بہت بڑی جرت ہے، پھر بھی اگر کوئی مانگ لے اور اپنی عزت کو آپ کی اپنی ہتھیلی پر رکھ کر وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، میں مجبور ہوں، مجھے دیا جائے، میں اس پوزیشن میں ہوں، ڈیزرونگ ہوں، میری مدد کی جائے۔ اگر وہ یہ کہہ دے تو یہ مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی عزت اپنی ہتھیلی سے رکھ کے تھوڑے آگے پیش کر دیتی ہے۔ اب آپ نے اس کو خالی نہیں، آپ نے فرمایا پھر ہاتھ کو خالی نہیں لٹانا، پھر اوپر والا بہتر ہے نیچے والے سے۔ اب اگر اس نے آگے ہاتھ کر ہی دیا ہے، زبان ہلا دی ہے مانگنے سے، تھوڑا دو یا زیادہ، وسائلین، مانگنے والے کو پھر انکار نہیں کرنا، وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی کہ گردنوں کے چھڑانے میں اس وقت غلام آزاد کرنا۔ آج کے دور میں اگر کوئی آپ کو واقعتاً پتہ چلے کہ کوئی نجائز کیس کے اندر پھنس گیا ہے، ایم ہی بیچارہ پھنس گیا ہے، اس کو عمر قید ہو گئی ہے، 8 سال قید ہو گئی ہے، یا اس پر جرمانہ بھی ہے، اب قید تو آپ نہیں چھڑا سکتے، جرمانہ ادا کر سکتے، جرمانہ ادا کرنے سے بھی کافی ساری قید کم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص سچا ہے، بس کیس پہ آ گیا ہے، اور ملکی حالات ہمارے ایسے ہیں کہ رشوت دے کر کچھ بھی فیصلہ لے لیں گے سے، تو پھر آپ پیسے دے کر اس کا قرضہ اتاریں اور اس کی گورنمنٹ فیس پے کرا دیں، جرمانہ جو بھی ہو، اور اس کو آزاد کروا کے تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کی روزی عزت کے ساتھ کمائے۔ یہ ہے وفر رقاب۔ یا کوئی بیچارہ اچھا بھلا تھا لیکن کسی کی گارنٹی دے بیٹھا، چٹی پہ گئی، اگلا بندہ فراڈ کر گیا، وہ مقروض ہو گیا، کروڑوں کے مقروض، لاکھوں کروڑوں کے فراڈ یہاں پر ہوتے ہیں۔ لوگ جمع پونجیاں، لالچ ہے نا انسان کے، یہ کرپٹو کرنسی کے اندر بھی لالچ ہے، وہ پیسہ دیا بعد میں غائب، وہ کرپٹو کرنسی کا تو کوئی ہے ہی نہیں تصور، تو مطلب آپ اس کو کلیم بھی نہیں کہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کی تو حماقت ہے، لیکن اب ان سے حماقت ہو گئی ہے تو اب وہ ماڑے ہو گئے ہیں، وہ محتاج ہو گئے ہیں، ان کو قرض سے نکالنا تاکہ وہ اپنی روزی، یا ان کو کوئی ایسی چیز رکشہ لے کے دے دینا، ایسی کوئی چیز کہ جس سے اب وہ اپنا مانگے۔ اور کل ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، میرے تعلق والے ہیں، کوئی 40 لاکھ کا راشن ہی بانٹ دیندے نے رمضان سے۔ اب رمضان میں راشن اس نے 40 لاکھ کا بانٹ دیا، ایک بندے کو ایک راشن کا پیکٹ 6000 کا یا 4000 والا دیا، اگلے 11 مہینے وہ جس نے اب لے کر دیا ہے، اگلے 11 مہینے وہ کہاں سے کھائے گا؟ اگر وہ پچھلے 11 مہینے کا جہاں سے کھا رہا تھا تو یہ مہینہ بھی اب 40 لاکھ کا راشن ہی بانٹ دیتا ہے۔ وہی 40 لاکھ کا اگر آپ 10 بندوں کو 10 لاکھ دے کر کاروبار کروا کر دے دیں تو انشاءاللہ 3 سال بعد وہ بھی زکات دینے والے بن جائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مستقل فقیر بنانا چاہتے ہیں، ہم خود فقیر پیدا کرتے ہیں کہ ہر سال ایسے میرے بوئے کے لائن لگی ہوئے، وہ پھر چودھری صاحب کے گھر میں گیا، میں نے کہا جی یہ جڑی عورت ہے لائن لگی ہوئی راشن بانٹ رہے، 1000 پیکٹ بنایا ہوا، میں کہا جی یہ عورت کنے سال تو تہاڈے بوئے تے آ رہی ہے؟ انہوں تقریباً 5 سال ہو گئے نے، بیوہ ہے۔ میں کہا 5 سالوں دے وچ تہاڈے راشن نال ایدا تے کچھ نہیں سوریا، لائن دی لائن چ کھلوتی، اج بھی لائن چ کھلوتی۔ بھائی حاصلہ 40 لاکھ 4 ہزار کر کے بانٹ دینا ہے، 10 لاکھ ایک ہی حقدار کو دے کر کاروبار کروانے کا حوصلہ زکات دینے والے کے اندر بھی نہیں ہے۔ زکات دینے والے کے اندر بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی کو لاکھ روپیہ دے دے، اتنے پیسے ایک کلے بندے نے دے دیے۔ اصل میں بے مقصد زکات کا بھی کوئی اصول ہے،
بانٹنے کا بھی کوئی اصول ہے. زکوٰۃ کا مطلب تھا معاشرے سے غربت ختم کرنا. ہم نے غریبوں کی لائن لگوائی ہوئی اپنے گھروں کے سامنے, آؤ ونڈتے پہ ہیں راشن, کلو کلو چینی بانٹ رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ ایک ہی دفعہ ایک پیسہ کسی کو دیا جائے جس سے اس کا پراپر, اور وہ بھی اس کے پیچھے بہت بندہ رکھ لے, زکوٰۃ پر بندہ رکھ لے. 10 15 20 بندوں کو آپ نے اگر 10 لاکھ بانٹا ہے, 5 لاکھ بانٹ کر کاروبار کیا, اس کو کہنا ہے کہ تم نے اس کا آڈٹ کرنا ہے ہر مہینے, 5 مہینے ان کی پیروی کریں, اس کے بعد وہ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے, پھر چھوڑ دیں ان کو. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ غربت سے باقاعدہ لوگوں کو نکالنے کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے. وسائلین, اور مانگے, وفر رقاب, اور ان کو باقاعدہ ان کی گردنیں چھڑا دینا, باقاعدہ ان کو غربت سے نکال دینا یا ان کی کوشش کرنا, اور گردنوں کے چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرنا. اگلا جو آ رہا ہے ٹاپک وہ آ رہا ہے عبادات کے اوپر, وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. اللہ رب العالمین